سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 168 کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات جمیع انسانوں سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ رب کائنات جمیع انسانوں سے خطاب کرتا ہے، اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے گروہ انسانیت، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے تم ہمیشہ حلال اور طیب چیزوں کو کھاؤ۔ کیا کرو؟ حلال اور طیب چیزوں کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیروکار نہ بنو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سامعین محترم، توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ رب کائنات یہاں پر یا ایھا الناس ارشاد فرما کے جمیع انسانوں سے خطاب کر رہا۔ جب رزق حلال کھانے کا حکم دیا تو میرا اللہ اس مقام پر بطور خاص ایمان والوں سے خطاب نہیں کر رہا، بلکہ جمیع انسانوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے انسانوں، تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، تمہارا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، تمہارا تعلق کسی بھی علاقہ سے ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، مشرک ہو یا مومن ہو، اے انسانوں، اس زمین پر رہتے ہوئے تم ہمیشہ حلال اور طیب چیزوں کو کھایا کرو۔ ذہن سوال کرے گا کہ رب کائنات وہ کفار تو تجھے مانتے بھی نہیں، تو اے مولا جب وہ کفار تجھے نہیں مانتے تو تیرا حکم کیسے مانے گئے؟ اور وہ کفار جو تیری ذات پہ ایمان نہیں رکھتے، توحید اور وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، مولا اگر وہ رزق حلال کھائیں تو انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو آئی میں تفسیر نے لکھا کہ رزق حلال کے کھانے سے اتنی برکات نصیب ہوتی ہیں کہ اگر کوئی کافر اور مشرک بھی زندگی میں رزق حلال کھانے لگے تو ممکن ہے رب کائنات رزق حلال کی برکت کی وجہ سے اسے ایمان کی دولت عطا کر دے۔ سامعین اس سے آگے غور کریں، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے پیروکار نہ بنو۔ تو جہاں کہ ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے پہلے حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا، پھر شیطان کی پیروی سے بچنے کا حکم دیا، تو گویا جو رزق حرام کھاتا ہے، جو لقمہ حرام کھاتا ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ جو حرام کھانے والا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور جو حلال کھانے والا ہے وہ رب رحمان کی پیروی کرتا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، اور میرے اللہ نے فرما دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہیں جنت کی طرف نہیں جانے دے گا، وہ جہنم کے راستے پہ لے کے جائے گا۔ سامعین قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النحل کی آیہ کریمہ نمبر 114 کا مطالعہ کریں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے سو اللہ نے جو تمہیں حلال اور طیب عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ سامعین یہاں اللہ رب العزت کا انداز بیان دیکھیں، رب کائنات فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو رزق حلال تمہیں اللہ نے عطا کیا۔ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا، اس میں سے کھاؤ۔ سامعین یہاں غور کریں، جو رزق ہمیں نصیب ہوتا ہے، ہم پورا مہینہ جاب کرتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری کمائی ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں،
اس میں سے نفع آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محنت ہے، سارا دن مزدوری کرتے ہیں تو اجرت نصیب ہوتی ہے، جب ہاتھوں میں آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محنت ہے۔ رب کائنات اس تصور کو درست کر رہا ہے، رزقکم اللہ حلالا طیبا، ارے مال کو ہاتھوں میں لے کر، پیسوں کو ہاتھوں میں لے کر اور تنخواہ کو ہاتھوں میں لے کر یہ کہنے والوں کہ یہ میری محنت ہے، اسے میری محنت کبھی نہ سمجھو۔ رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو بھی رزق تمہیں نصیب ہوتا ہے ہمیشہ یہی سوچا کرو کہ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر رب کائنات کا کرم نہ ہوتا تو ہم جاب پہ جا کیسے سکتے تھے؟ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم محنت و مزدوری کر کیسے سکتے تھے؟ تو رب کائنات نے جو قوت عطا کی یہ بھی اللہ کا کرم ہے، رب کائنات نے طاقت عطا فرمائی یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اس قوت و طاقت کے ساتھ محنت کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے، جاب کرتے رہے، تجارت کرتے رہے، اس کے بدلے ہمیں رزق ملا، مال ملا، روزی روٹی ملی، غذا ملی، وہ جو سب کچھ مل رہا ہے اس کے ملنے پہ ہمیشہ یہی سوچو کہ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی عطا ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ رزق عطا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی اس ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ پھر سامعین محترم سورۃ المائدہ میں آیہ کریمہ نمبر 88 میں رب کائنات فرماتا ہے وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ رب العزت کے عطا کردہ حلال اور طیب میں سے کھاؤ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سامعین غور کریں، یہاں اللہ رب العزت نے انداز بیان اور لطیف کر دیا، پیچھے وہی کلمات ہیں وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، پیچھے میرے اللہ نے رزق حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ جوڑ کے میرے اللہ نے تقوی کا حکم دیا۔ گویا رب کائنات یہاں یہ نکتہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تقوی کا نور چاہتے ہو، تقوی کا نور بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کا لقمہ حلال ہوتا ہے، تقوی شعار بھی وہی بن سکتا ہے جس کا رزق حلال ہوتا ہے، اور جس کا رزق حلال نہیں نہ اسے تقوی نصیب ہوتا ہے نہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ پھر سامعین سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 172 کا مطالعہ کریں، مالک کائنات یہاں ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہاں اللہ رب العزت نے بطور خاص ایمان والوں سے خطاب کیا، اے ایمان والوں ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت ایمان والوں سے کلام کر رہا، اے ایمان والوں ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی اس ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ سامعین قرآن مجید کے میں کئی مقامات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ رب العزت انداز بدل بدل کر حکم ایک دے گا، کبھی فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کبھی فرماتا ہے فکلوا، پس تم اللہ
کبھی فرماتا ہے وَكُلُوا، اور اللہ کے عطا کردہ رزق حلال میں سے کھاؤ۔ اب یہاں پہ رب کائنات بطور خاص ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے، اے ایمان والو اس رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں حلال اور طیب عطا کیا ہے، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں یہ نکتہ رب سمجھا رہا ہے کہ اگر اس کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو رزق حلال ہونا چاہیے، اگر اس کے شکر کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو رزق حلال ہونا چاہیے، اگر تقوی کا نور چاہتے ہو تب بھی رزق حلال ہونا چاہیے۔ تو سامعین، اس سے اگلی منزل پہ آئیں، رب کائنات سورۃ المؤمنون کی آیہ کریمہ نمبر 51 میں اب رسولوں سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسول اعظام آپ بھی رزق حلال اور طیب کھائیں۔ سامعین غور کریں، اللہ رب العزت اپنے انبیاء اور رسولوں سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا۔ اللہ رب العزت جمیع انبیاء اور رسولوں سے خطاب کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے رسول اعظام پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اب ذہن سوال کرے گا کہ اے مولا تو خطاب اپنے انبیاء سے کر رہا ہے، رسولوں سے کر رہا ہے، رسول تو خود پاکیزہ ہے، تیرے بھیجے ہوئے رسول اپنی ذات میں پاکیزہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ معاذ اللہ وہ حرام کے قریب جائے؟ تو مولا جب وہ حرام کے قریب جا نہیں سکتے، وہ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، منزہ ہیں، مصفہ ہیں، مطہر ہیں، تو مولا تو رسولوں سے کیوں فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات؟ اے رسول اعظام آپ پاکیزہ چیزوں کو کھائیں۔ تو ائمہ تفسیر نے لکھا رب کائنات خطاب رسولوں کو کر کے اور انبیاء کو کر کے امتوں کو پیغام دینا چاہتا ہے، اے رسولوں کی امتوں سمجھ لو، اگر رب کائنات اپنے انبیاء اور رسولوں کو رزق حلال کھانے کا حکم دے رہا ہے تو پھر رزق حلال اور طیب کھانے کی اہمیت کیا ہوگی؟ سامعین غور کریں قرآن مجید پر، میں صرف انہی 5 مقامات پر اکتفا کرتے ہوئے آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کبھی رزق حلال کھانے کا حکم دینے کے لیے یا ایھا الناس کا خطاب کرتا ہے، کبھی رزق حلال اور طیب کھانے کا حکم دینے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کرتا ہے، کبھی رزق حلال اور طیب کھانے کا حکم دینے کے لیے یا ایھا الرسل کا خطاب کرتا ہے۔ گویا رب کائنات جمیع انسانوں کو، ایمان والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، میں نے تمہیں زمین پہ بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اگر زندگی میں برکت چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، تقوی کا نور چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاتے جاؤ گے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا جائے۔